نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ان کو بہت ساری بشارتیں دی ہیں، اور یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جو عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں یہ شامل ہے، یعنی 10 خوش نصیب صحابہ جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بشارت دی۔ ان میں فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں۔ یوں 10 صحابہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے جنت کی بشارت اس دنیا کے اندر عطا فرمائی۔ ان خوش نصیب صحابہ میں ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام اور مرتبہ دیا۔ ایک عالم نے بڑی پیاری بات لکھی، فرمایا عمر تولتا ہے تو میزان بنتا ہے، اور عمر بولتا ہے تو قرآن بنتا ہے۔ یعنی کئی مقامات ایسے ہیں، بعض کتابوں میں ہے کہ 22 مقامات ایسے ہیں، اور بعض کتابوں میں 21 مقامات ایسے ہیں، اور بعض کتابوں میں ہے کہ 27 مقامات ایسے ہیں قرآن مجید کے اندر کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین پر کوئی بات ارشاد فرمائی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات بنا کر عرش سے بھیجی۔ 22 یا 27 مقامات قرآن مجید کے اندر ایسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام اور مرتبہ دیا، اور امیر المومنین مسلمانوں کے دوسرے نمبر پر خلیفہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بے مثال حکومت عطا فرمائی تھی، بے مثال حکومت۔ ویسے تو کوئی بادشاہ ہوتا ہے، کوئی کسی قوم کا سربراہ ہوتا ہے، کوئی صدر ہوتا ہے، کوئی وزیر اعظم ہوتا ہے، تو اس کی حکومت صرف رعایا پر ہوتی ہے، لوگوں پر حکومت ہوتی ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت تھی کہ ان کی حکومت صرف لوگوں پر نہیں تھی، بلکہ ان کی حکومت زمین پر بھی تھی، ہوا پر بھی تھی، آگ پر بھی تھی، اور پانی پر بھی تھی۔ زمین بھی ان کا حکم مانتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنی قبولیت حاصل تھی کہ زمین بھی ان کا حکم مانتی تھی، ہوا بھی ان کا حکم مانتی تھی، آگ بھی ان کا حکم مانتی تھی، اور پانی بھی ان کا حکم مانتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک الگ یہ مقام عطا فرمایا۔ زمین کیسے حکم مانتی تھی کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں زلزلہ آیا، زمین ہلنے لگی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا درہ زمین پر مارا اور فرمایا کہ کیا عمر تجھ پر انصاف نہیں کرتا کہ ہلتی ہے؟ کیا عمر تجھ پر انصاف نہیں کرتا؟ تو کتابوں میں آتا ہے اس دن سے لے کر آج تک مدینہ منورہ میں کبھی زلزلہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سے زمین پہ درہ مارا۔ اور ہوا کیسے حکم مانتی تھی کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مسجد کے اندر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور خطبہ ارشاد فرماتے فرماتے ایک جملہ ارشاد فرما، یا ساریت الجبل،
یا ساریۃ الجبل۔ اس کے پیچھے واقعہ یہ ہے کہ ایک صحابی ہیں ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا تھا، اور وہ مدینہ سے سینکڑوں میل دور تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی یہ کرامت تھی، اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سینکڑوں میل کا سفر سکیڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں مسجد سے، مدینہ منورہ سے، یہاں سے بات ارشاد فرما رہے ہیں، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دھیان کرو، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دھیان کرو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم لے کر ہوا وہاں پر پہنچی، سینکڑوں میل دور۔ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر آواز سنی، اور انہوں نے پہاڑ کی طرف جب غور کیا تو دوسری طرف سے لشکر آ رہا تھا جو مسلمانوں کا نقصان کر رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں سے آواز دی، اور ہوا اس آواز کو لے کر چلی، اور سینکڑوں میل دور حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں پر تھے وہاں تک آواز کو پہنچایا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم ہوا بھی مانا کرتی تھی۔ اور ایک مرتبہ مدینہ کے پہاڑوں سے آگ نکلی، ایک مرتبہ مدینہ کے پہاڑوں سے آگ نکلی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی چادر مبارک دی اور فرمایا، اے تمیم، اس آگ کو ہانک کر وہاں چھوڑ آؤ جہاں سے یہ آگ نکلی۔ تو کتابوں میں لکھا ہے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ چادر لی، اور آگ کو ایسے ہانک کے لے کے جا رہے تھے جیسے آدمی جانوروں کو ہانک کر لے کے جاتا، آگ کو پہاڑ کے اندر چھوڑ کر آئے۔ اس طرح آگ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا حکم مانتی تھی۔ اسی طرح پانی پر کیسے حکم چلتا تھا کہ جب مصر فتح ہوا، مصر، تو مصر والے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو مصر کے گورنر تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کر بھیجا تھا۔ تو یہ لوگ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے کہ زمانہ جاہلیت میں ہماری ایک عادت تھی کہ سال کے ایک مہینے میں دریائے نیل خشک ہو جاتا تھا، تو ہم ایسا کرتے تھے کہ ایک کنواری عورت کو تیار کرتے تھے، اس کے والدین کو تیار کرتے، اور اسے اچھا لباس پہنا کر، اسے زیورات سے آراستہ کر کے ہم اس دریا میں ڈال دیتے تھے۔ جب ہم اس لڑکی کو ڈالتے تھے تو پھر یہ دریا چل پڑتا تھا۔ اب ہم کیا کریں؟ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اسلام کے بعد جتنے غلط رویات ہیں، جتنی غلط باتیں ہیں، اسلام ان کی تردید کرتا ہے، اسلام ان سے روکتا ہے، لہٰذا اس سال کوئی لڑکی دریا کے اندر نہ ڈالا۔ تو دریا کا پانی اب رکا رہا، دریائے نیل کا پانی، ایک مہینہ گزر گیا، دوسرا مہینہ گزر گیا، لیکن پانی نہ چلا۔ وہاں کے لوگ جب قحط ہو گیا، پانی کی کمی محسوس ہوئی، تو وہاں سے لوگوں نے ہجرت کرنا شروع کر دی۔ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، اس خط میں سارا واقعہ بتایا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط کے اندر لکھا کہ آپ نے اچھا کیا ہے کہ واقعی اسلام ان ناجائز باتوں سے، ناجائز طریقوں سے اسلام روکتا ہے، آپ نے اچھا فیصلہ کیا ہے۔ اور ساتھ ایک چھوٹی سی پرچی بھیجی، اور اس پرچی پر کچھ لکھا اور فرمایا کہ یہ پرچی جا کر آپ جو دریا خشک ہو چکا ہے اس دریا میں جا کر یہ پرچی ڈال دیجئے۔ یہ خط بھیج دیا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو پرچی میں نے دریائے نیل میں ڈالنی تھی، میں نے اس کو کھول کے دیکھا تو اس پر لکھا ہوا تھا کہ اللہ کے بندے،
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے دریا کے نام خط، اور اس کے نیچے حمد و صلات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریا کو مخاطب کر کے فرمایا، اے دریا، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو پھر تیرے چلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر تو اللہ کی مرضی سے چلتا ہے تو پھر عمر تمہیں حکم دیتا ہے کہ اللہ کی مرضی سے چل۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پرچی جا کر دریائے نیل جو خشک ہو چکا تھا، وہ پرچی اس دریا میں جا کر درمیان میں جا کر رکھی اور شام کو جا کر ڈالی۔ صبح جب لوگوں نے دیکھا تو 16 گز پانی اوپر چڑھ چکا تھا، اتنا پانی آ چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ کمال عطا فرمایا، اور یہ اولیاء اللہ سے کرامات ثابت ہے۔ جو اللہ کو راضی کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کائنات کو تسخیر فرما دیتا ہے، کائنات مقام تسخیر ان کو مل جاتا ہے کہ ایک ایسا مقام ہوتا ہے جس کے بعد جو اللہ جس کو وہ مقام دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ساری کائنات اس کے لیے مسخر فرما دیتا ہے، ساری کائنات اس کے لیے مسخر فرما دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا، کیوں؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ وفا کی، اللہ کے رسول کے ساتھ وفا کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی ان کو عزت دی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ انہی کو عزت عطا فرمائے گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بے شمار بشارتیں دی ہیں، اور وجہ یہ تھی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ انہوں نے وفا کی تھی۔ تو ساتھیو، ہم بھی غور کریں، ہم بھی فکر کریں، ہماری اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کتنی وفا ہے۔ ہر کسی کو اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔